یہ تفسیر بیضاوی میں شروع میں یہ لکھی ہوئی ہے بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح منطق کی ایک کتاب ہے شرح تہذیب المنطق، یہ تفتازانی کی ہے تہذیب المنطق متن، اور اس کی شرح ہے شرح تہذیب المنطق عبداللہ یزدی کی۔ اس کے بھی شروع میں مقدمے کے اندر جو ہے نا لفظ آیا ہے ہدایت کا، ادھر بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح نور الانوار کے مقدمے میں بھی یہ لفظ آیا ہے، نور الانوار کے مقدمے میں، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے ہدایت کی انواع قسمیں، اور بھی کئی کتابوں میں ہیں، اگر دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لینا۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ لوگ شریک بناتے، اگر یہ جن کا ذکر ہوا ہے یہ شریک بناتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بناتے، تو ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ما کانوا یعملون، یعنی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ سب کچھ ان سے ضائع ہو جاتا۔ لحبطہ یہ لو کا جواب ہے، یہ لو اشرکو، لو شرطیہ ہے نا، حالانکہ نبی جو ہے نا وہ شرک کر نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ نبی شرک کرے، یعنی فرض محال، جس طرح کہہ دیتے ہیں نا فرض محال، یعنی فرض کر لو، محال کو بھی فرض کر لیا جاتا ہے کہ اگر وہ شریک ٹھہرایا ہوتا انہوں نے کسی کو یا وہ کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے، تو جب ان کے عمل ضائع ہو جاتے شرک کرنے کی وجہ سے، تو جو دوسرے ہیں ان کے تو بلا اولا ہی ضائع ہو جاتے۔ یہ سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ جو بھی شرک کرے نا، شرک کی وجہ سے جو ہے نا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، عمل حبط ہو جاتا ہے، چاہے کتنا پہاڑ کی طرح کا عمل ہو، پہاڑوں کی طرح کے عمل ہوں نیکی کے، شرک آ جائے نا اس کے اندر قبول نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بلکہ قرآن میں سورہ زمر میں 65 نمبر آیت میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا بھی تمام عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، پیغمبر سے شرک کرنا ممکن نہیں کہ پیغمبر شرک کا ارتکاب کرے، یہ ناممکن ہے، محال ہے، یہ بھی فرض محال ہے۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے یہ ایسے کہا ہے، امتیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ شرک کی وجہ سے عمل ضائع کر دیتے ہیں، سب شرک اکبر ہو تو پھر تو سارے ہی عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، شرک اکبر اگر ہو سارے زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شرک اصغر ہو نا پھر وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے جس میں شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک فی عبادتہ ربہ احدا۔ اس میں کئیوں نے شرک اکبر مراد لیا ہے اور کئیوں نے شرک اصغر مراد لیا ہے، اور ویسے ایک اور روایت بھی آتی ہے من عمل عملا واشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، مسلم شریف کے اندر ہے کہ جو کوئی عمل کرتا ہے نا اور اس عمل کے ساتھ اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے تو میں اس کا وہ عمل جو ہے نا جو میرے لیے جو کیا ہوتا ہے نا وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس عمل کے اندر جو اس نے یعنی میرا شریک بنایا ہے کسی کو، یہ اس کو اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی قبول نہیں کرتا۔ جس عمل کے اندر ریا آ جائے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہمیں، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور جو خالص اللہ کے لیے ہونا وہ نہیں ضائع ہوتا، لیکن شرک اکبر اگر آ جائے نا تو وہ دوسرے بھی ضائع ہو جاتے ہیں جو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من الریاء والسمعہ۔
اللہم انا نعوذ بک من الریاء والسمعۃ والعجب، اللہم انا نسألک الاخلاص فی الامور کلہا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ بھی حصر کے لیے ہے، دونوں معرفہ ہے نا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں، یہ بے ہا آ گیا نا، ہا ضمیر، یہ باتیں جو ذکر ہوئی ہیں، اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو تحقیق ہم نے ان کے لیے، یہ بے ہا کی ضمیر بھی انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، کتاب ہے مثلا نبوت حکم وغیرہ، ان کو قبول کرنا مراد ہے۔ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہ بے کافرین جو لفظ ہے نا، با، یہ زیادہ تاکید کے لیے ہے، اس کی وجہ سے یہ کسی صورت ترجمہ آیا ہے، جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں، یا بالکل انکار کرنے والے نہیں، یا قطعاً ان کا انکار کرنے والے نہیں، یا ہرگز بھی، جس طرح کہ ہرگز انکار کرنے والے نہیں، اس طرح تاکید کا معنی ہو جائے گا۔ اس سے مراد جو ہے نا، یہ پہلے لوگوں سے مراد جو ہے نا، یہ ہا اولائے جو آیا ہے، یکفر بہا ہا اولائے، یہ مکے والے ہیں، کیونکہ مکے والوں نے انکار کیا تھا نا، کافر اور مشرک یہ مانتے نہیں تھے، نہ نبوت کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ حکم کو مانتے تھے۔ حکم سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت، یہ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح حکمت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہوتا ہے اس کو، یہ انکار کر گئے تھے۔ تو یہ بعد والوں سے مراد جو ہے نا، وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا، یہ مدینے والے مراد ہیں، مدینے والے، کیونکہ انصار اور مہاجرین، اسی طرح ان کے پیروی کرنے والے بھی اس میں آ جائیں گے، تابعین ہیں، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، جو اہل سنہ والجماع آج تک جو اہل ایمان ہیں، متبعین بالکتاب والسنہ، یہ سب ہی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے آنے والے وہ انصار اور مہاجرین ہیں، یہ ان کی مدح نکلتی ہے یہاں، تعریف صحابہ مدینے والوں کی، انصار اور مہاجرین کی۔ انہوں نے قبول کر لیا تھا آپ کی دعوت کو، جب ان کو پتہ چلا، ادھر حج کرنے کے لیے گئے تھے، 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، چند تھے، 10 سے بھی کم تھے، تھوڑے، بیعت کر لی انہوں نے۔ اگلے سال پھر کوئی 70-80 آئے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت عقبہ کے اندر بیعت کر لی تھی، دوسری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا انہوں نے پکا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جس طرح ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اور آپ کی اتباع کریں گے، اور آپ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو چلے گئے آپ ہجرت کر کے، صحابہ کرام مہاجرین، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا ان کو، اور بڑی عزت کی تھی، ان کی ایثار کیا تھا انہوں نے بہت، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریفیں کی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ انصار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے مدد کی تھی ان کی، ہر طریقے سے مدد کی تھی۔ تو یہ اللہ نے ان کی گویا کہ تعریف کی ہے، وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ دیکھو اللہ نے یہ تاکید کے ساتھ فرمایا، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یعنی کسی صورت بھی ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد نکلتا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو گواہی دے رہا ہے ان کے ایمان کی، اور کفر کی قطعی طور پہ جو ہے نا وہ نفی کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا کئی اس کے باوجود بھی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اس طرح کفر کی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک جو ہے نا یہ پہلے انبیاء مراد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں
جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ان کو صحیح راستہ دکھا دیا نا، اس پر چلنے کی بھی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ، تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں، ان کی ہدایت کی ہی پیروی کریں۔ فَبِہُدَاهُم، یہ بھی جار مجرور پہلے آ گیا ہے، اقتدے فعل بعد میں آیا ہے، اس میں وہ اثر ہو گیا، یہ انہی کی ہدایت کی یا ان کی ہدایت ہی کی پیروی کریں، آپ اقتداء کریں، یعنی وہ بھی توحید پر تھے، آپ بھی اسی طرح ہی رہیں توحید پر۔ تو یہ توحید اور عقائد میں ان کی راہ پر قائم رہیے، قائم رہیے ترجمہ اقتداء کرتے رہیں۔ اس سے یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں کرنے لگے ہیں جب اللہ نے حکم دیا۔ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، قرآن میں ہے نا آمنوا باللہ، اس کا یہ معنی تو نہیں نکلتا کہ پہلے ایمان نہیں تھا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، حالانکہ پہلے بھی ایمان ہے۔ یہ ایک یاد رکھیں کلیہ ہے فعل کے اندر نا، امر فعل جو ہوتا ہے کہ دو معنوں کے لیے آتا ہے امر، ایک ہوتا ہے یہ حصول فعل، مستقبل میں فعل کا حاصل ہونا، اس لیے آتا ہے، یعنی متکلم جو ہے نا وہ مخاطب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس فعل کو صادر کرے مستقبل میں، یعنی کہ پہلے وہ فعل نہیں پایا جاتا، اب اس کو وجود میں لانا ہے، اس لیے بھی آتا ہے امر۔ اور ایک اس کا ہوتا ہے کسی فعل پر مستمر رہنے کے لیے، یعنی کسی فعل پر مستمر رہنے کے لیے، پہلے بھی وہ اس فعل کے ساتھ قائم ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پر قائم رہے، یعنی مستمر رہے، جاری رہے، اس کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے، یعنی ایسے ایمان پر قائم رہو۔ ادھر بھی اقتدے کہ ان کے اقتداء پر قائم رہیں۔ تو یہ اس کی مثال اس طرح ہی سمجھ لیں جس طرح ایک آدمی بیٹھا ہو، اس کے لیے کہنا قم، کھڑا ہو جا، اب یہ اس فعل کے حصول کے لیے کہ یہ فعل حاصل ہو کہ پہلے حاصل نہیں تھا، قم کھڑا ہو، قیام کے حصول کے لیے ہے یہ۔ اور ایک آدمی جو ہے نا وہ چل رہا ہے یا کھڑا ہی ہے ویسے ہی، تو آدمی جو ہے نا کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو کہہ کے جاتا کیف ہونا، کہ ادھر ٹھہرے رہو، اس کا یہ معنی ہوتا ہے ٹھہرا رہے، ادھر ٹھہرا رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پہلے حصول نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پہلے بھی ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کو کہہ رہا ہے ادھر ٹھہرا رہے، یہ ٹھہرا رہے معنی ادھر لگے گا پھر، تو اس کا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے وہ نہیں بیٹھا، پہلے کھڑا نہیں تھا، اب کہا گیا اس کو کہ ادھر ٹھہر جا، کھڑا ہو جا، یہ معنی نہیں ہے۔ اسی طرح ادھر جو ہے نا کئی اوامر ہوتے ہیں، کئی اس میں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو ہے نا کہ ہمیں ہدایت پر جس طرح پہلے چلایا ہے نا اب بھی چلا، یعنی ہم ہدایت پر چلتے ہی رہیں، یعنی اس پر قائم ہی رہیں ہدایت پر، اس طرح ہمیں ہدایت کی توفیق دے دے کہ ہم اس پر قائم ہی رہیں۔ کئی مفسرین یہ بھی وہاں کر لیتے ہیں، آگے سمجھا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ یہ کافروں کو کہا گیا ہے نا، کافروں کو، اسألکم کی جو قوم ضمیر ہے کہ میں یہ جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے۔ یہ اس سے ایک مسئلہ جو ہے نا اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ذکر ہوتا ہے، شرع من قبلنا،
یعنی ہم سے پہلے انبیاء کی جو شرع ہے، کوئی احکام وغیرہ، کیا وہ ہمارے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ ہے ویسے متنازع فی، مختلف فی اصول فقہ کی کتابوں میں، کئی اس کے قائل ہیں، کئی قائل نہیں ہیں۔ ویسے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم جو ہماری شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا ہے نا، وہ قابل عمل نہیں ہوگا، جو منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس سے بہتر آ گیا ہماری شریعت کے اندر، پھر بھی اگر ایسی نہیں تو پھر اس پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس جگہ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی لکھی ہے، عبداللہ بن مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ کیا سورۃ الصاد میں سجدہ ہے، سورۃ الصاد میں سجدہ ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی عبداللہ بن عباس نے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والی، اس میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی ہے نا، یہاں تک پڑھی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں اس میں سجدہ ہے، کہ وہ داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کی پیروی کا آپ کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہم ضمیر ہے نا، فَبِهُدَاهُم، یہ ہم ضمیر ان تمام انبیاء کی طرح لوٹتی ہے نا، تو ان میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو یہاں داؤد علیہ السلام کے سجدے کا ذکر آیا ہے سورۃ الصاد کے اندر، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے، باب قولہ اولئک الذین ھدی اللہ، اسی آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کی ہے امام بخاری نے یہ حدیث۔ یہ عالمین جو ہے نا، یہ قرآن مجید کے بارے میں عالمین لفظ آیا ہے، ذکر للعالمین، یہ تو کئی نصوص ہیں قرآن پاک کے اندر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول تھے، عالمی رسول۔ اس طرح قرآن یہ بھی عالمی کتاب ہے، پہلی کتابیں جو ہے نا اپنی اپنی یعنی خاص قوموں کی طرف، اور انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اور آپ جو ہے نا سب کی طرف ہیں۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، اس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ، یہ تمام یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ، بلکہ انسان اور جنوں سب کی طرف رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد اسی طرح کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نبوت عطا کی جائے گی، یہ سلسلہ نبوت آپ پر منقطع کر دیا گیا ہے، لا نبی بعدی ولا رسول۔ ایک روایت میں ختم بی النبیون بھی آیا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم، امت کو کہا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ تو اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس کی جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ نئی امت بنے گی، نئی امت ہے۔ یہ بھی اس حدیث کے خلاف ہے جو آپ نے فرمایا تم آخری امت ہو، اس امت کو آخری امت کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا نا کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے یا میں نبی ہوں، تو وہ کذاب ہی سمجھا جائے گا، کذاب۔ عالمین جو ہے نا عالم کی جمع ہے، عالم فاعلن کے وزن پر ہے، اور فاعلن کا معنی ہوتا ہے ما یفعل، فاعل ما یفعل، جس طرح خاتم ہوتا ہے ما یختم بہ، قالب ما یقلب بہ، اس طرح عالم ما یعلم بہ کے معنی میں ہے۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ عالم کے ذریعے خالق کا علم ہوتا ہے، عالم چونکہ مخلوق ہے نا، تو اس عالم کے ذریعے جو ہے نا موجد خالق جو ہے نا جس نے اس کی تخلیق کی ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے۔ اس لیے جب رب العالمین لفظ بولتے ہیں نا تو عالمین سے ہی رب کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ عالم موجود ہے نا اور عالم مخلوق ہے، اور ہر مخلوق جو ہے نا وہ خالق پر دلالت کرتی ہے، یا ہر شے اپنے خالق پر دلالت کرتی ہے لازمی طور پہ، کل شیء یدل علی صانعہ، یہ
فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، یعنی اس کی وحدانیت پر جو ہے نا ہر شے دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم، عالم بہت زیادہ ہیں، عالم الملائکہ، عالم الانس، عالم الجن، عالم الطیور مثلا، عالم الحیوانات، یہ وسیع ہے یعنی ایک جنس، عالم النباتات مثلا، بہت سارے، یہ عالم الحشرات ہے جس طرح حشرات الارض، یہ عالم بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، گنے نہیں جا سکتے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ سب جو ہے نا یہ مخلوق جو ممکنات، یہ اپنے وجود میں بھی اپنے موجد کے، خالق کے محتاج ہے، اپنے وجود میں بھی، اور اپنے بقا میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ دو چیزیں یاد رکھ لیں، وجود اور بقا، یعنی کوئی شے اپنے آپ کو خود جو ہے نا وجود دینے پر قادر نہیں ہے کہ اپنے آپ ہی اس نے خود کو بنا لیا ہو، کسی نے ایسی کوئی شے نہیں کہ خود بخود اس نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہو، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ایک وقت تک اس نے جو رہنا ہے، ایک مدت تک، یہ بھی مبقی کے محتاج ہے اس اعتبار سے، یعنی ہر شے جو ہے نا اپنی وجود میں موجد کی اور اپنے بقا میں مبقی کی محتاج ہے، مبقی کی، جس کو باقی رکھے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اس لیے اس کو عالم جو ہے نا کہہ دیتے ہیں، عالمین، کہ علم ہوتا ہے، ما یعلم بہ شیء آخر، یعنی عالم وہ ہے کہ جس کے ذریعے کوئی دوسری شے معلوم ہو۔ مخلوق سے خالق کا علم ہوتا ہے، مخلوق سے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دیکھو نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا ہے، یعنی سوال ہے ان سے کہ کیا یہ بغیر کسی خالق کے یہ مخلوق ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنے خالق آپ ہی ہیں، یا خالق کے بغیر ہی یہ خود بخود ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں شکیں باطل ہیں۔ تیسری ایک شک ہے، وہ حق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی خالق نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ حق ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ دلیل بہت ہی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، یہ اپنے ثابت کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدر ہی، جو اس کی قدر کا حق تھا۔ ادھر یہ لکھا ہے کہ یہ خطاب جو ہے نا یہود کو ہے، یہودیوں کو، کئی ویسے کہتے ہیں مشرکین کو خطاب ہے، کئی کہتے ہیں دونوں کو ہے، ویسے یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ آیت کا نازل ہونا ان کے بارے میں ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناقدری نکلتی آئی، جو آگے ذکر ہے، اذ قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی، کوئی شے نہیں اتاری۔ یہ مشرکین نے کہا یا یہودیوں نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا دونوں نے کہا کہ مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر کہا، جس طرح عام کئی دفعہ وہ کہہ دیتے تھے یہودیوں سے کوئی نہ کوئی اعتراض کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس کا یہ جواب نہ دے سکے، وہ بھی کر دیتے تھے، حالانکہ وہ تو امیین تھے، ان پڑھ تھے، تو یہودیوں نے ان کو بتائی یا یہودیوں نے خود کہی ہے۔ ویسے یہ صورت مکی ہے، یہودی جو ہے نا مدینے میں رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے جب یہ نازل ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے یہ مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کے کہا ہو، تو یا یہودیوں نے کہہ دیا ہو، اس وقت وہ پہنچ گئی ہو ادھر مدینے میں، مکے میں، تو
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض اور عناد کی بنا پر ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جسے وہ خود بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ یہ آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کل، آپ کہہ دیں، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے۔ موسیٰ جو کتاب لے کے آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ اب یہودی قطعی طور پہ جو ہے نا یقینی طور پہ یہ بات جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، اس کا وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو ادھر قرآن کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ یہ تو منطق کے اندر اس کو جو ہے نا سالبہ کلیہ کہتے ہیں، سالبہ کلیہ، کیونکہ ما نافیہ ہے اور علی بشر یہ نکرہ ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح من شیء یہ بھی عموم ہے اس کے اندر، یعنی مفعول کے اندر بھی عموم ہے کہ کسی بشر پر اللہ نے کوئی بھی شے نازل نہیں کی، یعنی عموم کے ساتھ انہوں نے نفی کی ہے۔ اور منطق کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض جو ہے نا یہ موجبہ جزیہ ہوتی ہے، یہاں مرقات میں بھی لکھا ہوا ہے، ساری منطقی کتابوں میں یہ ہے، سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ۔ اللہ تعالیٰ نے موجبہ جزیہ کے ساتھ ان کا رد کیا ہے، وہ یہ ہے کل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہ ایک جزی ہے، ایک جزی، سارے انبیاء کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ پچھلے سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کس نے نازل کی ہیں کتابیں، کیونکہ یہ موجبہ سالبہ کلیہ کا توڑ جو ہے نا یہ موجبہ جزیہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، موجبہ جزیہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ایسے پیغمبر کا نام لیا ہے جو بہت معروف پیغمبر، یہ ایسے نبی تھے موسیٰ جو عرب بھی ان کا نام جانتے تھے، عام معروف تھے۔ مشرکین مکہ جو امیین ہیں نا ان میں بھی ان کی شہرت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اتنے مشہور تھے موسیٰ علیہ السلام۔ جب پہلی وحی لے کے گئے، پہلی وحی آئی تھی نبی علیہ السلام پر، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو انہوں نے جب آپ سے وہ پوچھا نا اس روئے داد آپ نے بتائی، تو وہ کہنے لگا ھذا الناموس الذی جاء موسیٰ، یہ وہی رازدان فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ موسیٰ کا ذکر کیا تھا اس نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے مشہور معروف نبی تھے، یہ عرب کے اندر بھی اور ادھر بنی اسرائیل میں بھی، اسرائیل فلسطین وغیرہ سب میں مشہور و معروف تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نام لیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، مشرکین مکہ کو بھی اور یہودیوں کو بھی، کہ جھوٹے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لا جواب یعنی ایسا توڑ ہے کہ جس کا وہ آگے سے جواب کوئی دے نہیں سکتے تھے، یعنی ادھر عموماً کہہ رہے ہیں کہ کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، ان کا جھوٹ اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہے نا رد کر دیا ان کا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تھی وہ کس نے اتاری تھی یہ تو بتاؤ نا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ نے اتاری ہے نا، تو یہ ان کا کہنا کہ کسی بشر پر اللہ تعالیٰ اللہ نے نازل ہی نہیں کی، یہ جھوٹ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہی تھے نا، ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک جزی جو ہے نا ایک بشر کا ذکر کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے اس کلیہ کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ یعنی سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہی طریقہ ادھر اختیار کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والے یہ بہت لوگ ہیں، کئی جو ہے نا اللہ کی بڑی توہین کر دیتے ہیں، آج بھی ہیں۔ غلو ایسا ہے نا، غلو کرتے کرتے نیک لوگوں کے بارے میں کئی دفعہ اللہ کی توہین کر جاتے ہیں کئی لوگ،
اس کے بارے میں کئی واقعات ہیں جو غیر معتبر رتب و یابس جن کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہوتا ہے نا، ان کے اندر بڑا جمع کیا گیا ہوتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین نکلتی ہے نا، لیکن لوگ پھر بھی پڑھنے سے باز نہیں آتے ایسی کتابیں، اور اعتقادات بھی رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بے قدری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ان کتابوں سے۔ ایک مشہور واقعہ، کئیوں کے بارے میں یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی انہوں نے سفر کرنا تھا، دریائے دجلہ پار کرنا تھا، ایک آدمی ان کے پیچھے تھا، ان کا کوئی مرید، انہوں نے بھی پار کرنا تھا، تو دریا کشتی وغیرہ کوئی نہیں تھی، تو کشتی کے بجائے نا جنید بغدادی صاحب نے کوئی مسلح اپنا وہ دریا پر بچھا لیا اور اوپر کھڑے ہو گئے، اور مرید کو کہا کہ تو میرے پیچھے جو ہے نا یہ کہتے رہنا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ وہ اسی طرح کہتا رہا، وسط میں جا کے شیطان نے دل کے اندر وسوسہ ڈالا کہ وہ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں جنید، اور تو جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو یا جنید کہہ رہا ہے، تو کہہ یا اللہ۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دل میں، اس نے جو ہے نا پھر یا اللہ کہنا شروع کیا، تو وہ غرق ہونے لگ گیا۔ اس نے جلدی جنید کو آواز دی، جنید نے پیچھے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تو جو ہے نا ابھی جنید تک نہیں پہنچا، تو رب تک پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کر لی ہے، اس لیے کہ یا جنید۔ اس نے پھر یا جنید کہنا شروع کر دیا، تو پھر جو ہے نا وہ صحیح سلامت جو ہے نا پار ہو گیا۔ اب دیکھیں اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی توہین ہے یہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ان کی تصوف کی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح ایک واقعہ شیخ حلبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، شیخ حلبی کوئی، وہ بھی اسی طرح اپنے مرید کو پار کروا رہے تھے، کہتے تو یہ کہتے رہنا ہے یا حلبی نہیں سچ حنفی یا حنفی یا حنفی یا حنفی، وہ اسی طرح کہتا رہا، تو صحیح سلامت گزرتا رہا۔ شیطان نے دل میں خیال ڈال دیا، اس نے بھی اس طرح یا اللہ کہنا شروع کیا، تو غرق ہونے لگ گیا۔ پھر حنفی صاحب نے پیچھے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ تو ابھی مجھ تک تو پہنچا نہیں ہے، اپنے پیر تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ پر پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کر لی ہے، کہ یا حنفی یا شیخ حنفی، پھر کہنا شروع کیا تو پار ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس طرح تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابوالحسن خرقانی، اس کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم لوٹے جاتے ہیں، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو بڑے تنگ آ گئے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ڈاکو جب تمہیں پکڑ لیں تو تم نے کہنا ہے یا ابوالحسن خرقانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا، لے گئے، تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا ابوالحسن خرقانی، اور کچھ تھے انہوں نے یا اللہ کہہ دیا، جنہوں نے یا اللہ کہا تھا ان کو لوٹ لیا، اور جنہوں نے یا ابوالحسن خرقانی کہا تھا وہ ان کو چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح کے واقعات بہت لکھے ہوتے ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کئی لوگ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ پہلے اس لیے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں اس لیے ہے تاکہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نا زبان پاک ہو جائے، تو محمد رسول اللہ کا نام پھر پاک زبان سے نکلے۔ دیکھو ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں،
یعنی اس حالت کے اندر کہ جب زبان پاک نہ ہوئی ہو لیکن محمد رسول اللہ کا نام نہیں لے سکتے جب تک زبان پاک نہ ہوئی ہو، اس طرح کے لوگ، یہ غلو ہے۔ تو اسی طرح یہ جو شعر عام بنایا جاتا ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ شعر بھی اسی طرح ہی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اللہ کی اتنی جلال اور شان ہے، عظمت اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ اسی طرح کئی واقعات اس طرح کے ملتے ہیں، یہ کئی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان سب سے بلند ہے، باقی سب اللہ سے نیچے ہیں، مخلوق، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، یہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ خالق ہے، عظیم الشان ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی شان عظمت بہت بلند ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کئی لوگ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں، اللہ کی صفات خاص بزرگوں کے اندر سمجھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ کہ اللہ عاجز ہے، بے بس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ چلو، اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے یعنی ایک قوی دلیل کے ساتھ جو ہے نا ان کا رد کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایسا جواب جو مسکت ہو یا دندان شکن ہو، ایسا جواب یہ ہے۔ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، یعنی وہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے روشنی وہدن اور ہدایت تھی۔ ہدن مصدر ہے، ویسے ہادیان کی بجائے ہدن لفظ بولا ہے، یہ بھی مبالغہ ہے، یعنی سراسر ہدایت۔ شروع میں آیا نا جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ ہادیان کے معنی میں اور مبالغہ یعنی سراسر ہدایت، سراسر ہدایت لوگوں کے لیے۔ تو رات جو ہے نا وہ بھی ہدایت ہی تھی، نور تھا، کتاب کو نور کہا گیا ہے۔ یہ جس طرح کی روشنی ہوتی ہے نا، روشنی حسی جس میں انسان چل پھر سکتا ہے، تو وہ پھسلے گا نہیں، ٹیڑھا راہ نہیں اختیار کرے گا، ٹیڑھا راستہ، سیدھے راستے پر رہے گا روشنی کے اندر۔ جو حسی روشنی ہوتی ہے، دن کی روشنی ہو یا لائٹ کی روشنی ہو یا بیٹری ہے پاس یا موبائل ہیں، جس طرح آج کل ان کی روشنی ہوتی ہے، بندہ اندھیرے کے اندر چل پھر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ایک روشنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے نا کتاب سے مل جاتا ہے، واضح روشنی دل کے اندر۔ تجعلونہ قراطیسا، کہ تم اسے چند ورق بناتے ہو، تم اسے چند ورق بناتے ہو۔ یہ قرطاسن کی جمع ہے، قراطیس، قرطاس، یہ 81 جمع ہے ویسے۔ تو یہ قراطیس جو ہے نا نکرہ ہے، نکرہ، اس لیے چند معنی آیا ہے، چند ورق، کاغذ، ورق کاغذ کو کہتے ہیں نا۔ یہودی جو ہے نا تورات کو ایک کتاب کی طرح جمع کرنے کے بجائے الگ الگ ورقوں کی صورت میں رکھتے تھے، ورقوں کی صورت میں رکھتے تھے، اکٹھی نہیں رکھتے تھے، اکٹھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اکٹھی جب کتاب ہو نا ساری پوری، تو کتاب کے اندر کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف۔ کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی لکھی ہوئی تھیں، آپ کی صفات، آخر الزمان نبی کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا۔ تو ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی عام بندہ اس کو دیکھ نہ لے۔ خواص کو پتہ تھا، جو ان کے علماء تھے ان کو پتہ تھا، لیکن وہ چھپاتے تھے، کتمان علم کرتے تھے، یہ ان کی گمراہی کا سبب تھا۔ الفوز الکبیر کے اندر 6 گمراہیاں لکھی ہوئی ہیں یہودیوں کی، ضلالات۔
ان میں ایک ضلالت جو ہے نا یہ لکھی کتمان العلم، کتمان العلم کی آگے پھر یہ مثال بھی دی ہے انہوں نے، صفت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت چھپاتے تھے وہ، کچھ احکام تھے، جس طرح رجم کا مسئلہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا تو یہ بھی چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ رجم کی جگہ پر انہوں نے وہ دوسری سزا جو ہے نا وہ مقرر کی تھی، نکالی تھی ان کے علماء نے، منہ سیاہ کرنا، کسی جانور پر سوار کرنا، گلیوں بازاروں کے اندر گھمانا یا کان پکڑا دینا، تو اس طرح بےزتی کرنا، اس طرح کی جو نکالی تھی انہوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تو عام ہی چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے علیحدہ علیحدہ ورقے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے تاکہ کچھ ورقے جو ہے نا وہ چھپا کے رکھیں، یعنی علیحدہ کر کے کہ کوئی پڑھ نہ لے، پتہ نہ چل جائے، تو جو ان کے مطلب کے ہوتے تھے وہ پڑھ لیتے تھے، اگر ساری اکٹھی ہو تو پھر ان کو ڈر رہتا تھا کہ کوئی اس کو پڑھ نہ لے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں، یہ چھپا ہوا مل جاتا ہے، یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں۔ اس میں جو ہے نا ان کی کتابوں کے بارے میں کافی تفصیلی بحث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کے اندر موجود تھیں وہ تقریباً ساری انہوں نے ذکر کی ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک نا آدمی، اس نے کچھ ورقے جو ہے نا وہ بند یہ تھے، یعنی چپکا کے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، وہ کھلتے نہیں تھے، اس طریقے سے چپکایا ہوا تھا ان کے کناروں کو۔ تو رات رکھی تھی گھر بائبل، وہ ایک دفعہ باہر گیا تھا تو اس کا بھتیجا جو ہے نا اس کے ہاتھ لگ گئی وہ کتاب، اس نے وہ ورقے دیکھے، اس نے سمجھا کہ خراب ہے، کوئی خراب ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک کر کے نا اس نے علیحدہ علیحدہ کر دیے۔ جب چاچا گھر آیا تو اس نے دیکھا تو پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے، تو اس نے تو یہ سمجھا کہ یہ خراب ہے تو میں نے صحیح کر دیے ہیں، وہ غصے ہونے لگ گیا، اس کو بہت یعنی زجر و توبیخ کی، کیونکہ اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی، تو وہ ڈرا تھا چاچا کہ کہیں یہ کوئی پڑھ نہ لے ان کو۔ اس طرح کرتے تھے یہ یہودی، کتمان علم چھپاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تجعلونہ قراطیسا، تو وہ ورقے تبدونہا، تم ان کو ظاہر کرتے ہو، تم ان کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے چھپاتے ہو، بہت سے چھپاتے ہو سے مراد وہی ہے جو ان کے نظریے کے خلاف ہوتے تھے نا باتیں، وہ چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک قسم کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، کیونکہ وہ کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس طرح نہیں کرتے، یہ ہماری طرف نسبت غلط ہے، ایسے بھی نہیں کہہ سکے وہ، کیونکہ ان کی جو یہ کرتوت تھی نا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے یہودیوں کی، اور ان کو بھی پتہ چل گیا، مشرکین کو، مکے والوں کو، کہ یہودی اس طرح کرتے ہیں۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا، لم تعلموا، جو تم نے نہ جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، ولا آباؤکم، یہ تورات جو نازل کی تھی نا یہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے نازل ہونے سے پہلے تو یہ جانتے نہیں تھے، نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تورات کے بارے میں، یہ ہے اس سے مراد۔ قل اللہ، قل اللہ، اب یہ جواب ہے اس کا، کہہ دیجئے اللہ ہی نے، اللہ نے یا اللہ ہی نے، یہ من انزل الکتابہ کا جواب ہے یہ، قل اللہ۔ پہلے تو سوال ان سے ہے نا، تو کہ بتاؤ کس نے نازل کی،
اب خود ہی جواب دے دیا اس کا قل اللہ، جس طرح پہلے نہیں آیا تھا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اسی طرح یہ ہے اللہ نے خود جواب دے دیا۔ یہ بھی نحو کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فعل پہلے ذکر ہو جائے نا، فعل سوال کے اندر، تو جواب میں فعل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فاعل کو ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ما قبل دلالت کرتا ہے اس فعل پر، کیونکہ ادھر آگے نا من انزل یہ سوال تھا، انزل سوال کے اندر آ گیا ہے، جواب میں انزل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فاعل ہی کہہ دینا۔ جتنا کوئی کسی پوچھے کہ من جاءک یا من ضربک، وہ آگے سے اتنا ہی کہہ دینا زیدن کافی ہے، ضربنی زیدن یا جاءنی زیدن یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ما قبل کی دلالت کی وجہ سے جو ہے نا اس سے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، ویسے جائز ہے یہ حذف، فعل کا حذف۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم اپنی بحث میں، یلعبون کھیلتے رہیں، خوض پہلے بھی آیا تھا، یخوضون فی آیاتنا، اس آیت کے بارے میں خوض، ویسے فضول بحث کرنے کو کہتے ہیں خوض، خذتم کالذی خاضوا، قرآن میں کئی جگہ پر ہے یہ، کنا نخوض مع الخائضین سورۃ مدثر کے اندر، تو یہ فضول بحث کرنا ہوتا ہے، فضول یعنی فضول بحث میں کھیلتے رہیں، چھوڑ دیں ان کو آپ۔ یہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک کا، اور یہ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یہ کتابٌ نکرہ ہے نا، اس لیے ایک کتاب ترجمہ آ گیا، ھذا کتاب، یہ مبتدا خبر ہے، ھذا مبتدا کتابٌ خبر ہے، آگے اس کی صفتیں ہیں، خبر کی صفتیں، ایک صفت ہے انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن یہ دوسری صفت ہے، یہ کتاب کی بڑی برکت والی، مبارک بڑی برکت والی، مصدق الذی بین یدیہ، یہ اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، یہ بھی خبر ہے، یہ گویا کہ صفتیں ہیں یہ کتاب کی، کتاب موصوف ہے، موصوف صفت مل کے جو ہے نا یہ خبر ہے، انزلناہ پہلی صفت ہے، مبارک اور دوسری ہے، مصدق الذی یہ تیسری صفت ہے، یہ مصدق الذی۔ یہاں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ مصدق تو مضاف ہے آگے الذی کی طرف، تو یہ معرفہ بن جاتا ہے مضاف، تو نکرے کی صفت کیسے بن گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت ہوتی ہے لفظی اور ایک اضافت معنوی ہوتی ہے، معنوی اضافت کو محضہ کہتے ہیں، اضافت محضہ، اور جو لفظی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اضافت غیر محضہ، شرح ابن عقیل کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، یہ ان میں یہ تعریف اس کی یہی ہے، اضافت لفظیہ کی صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یہ صرف لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، یہ لفظی تخفیف، تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ مصدق جو ہے نا یہ مصدق کن ہے، اصل میں اضافت کی وجہ سے تنوین گر گئی ہے تو تخفیف پیدا ہو گئی ہے نا، لفظ کے اندر تخفیف پیدا ہوئی ہے، لفظ کے اندر مصدق الذی، تو یہ تخصیص پیدا نہیں کی، اس نے تعریف کا فائدہ نہیں دیا، یعنی معرفہ نہیں بنا، یہ اضافت محضہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ غیر صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور وہ اس کے اندر تعریف، تخصیص وغیرہ اس کا وہ فائدہ دے دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر۔ تو
قرآن کے اندر اس کی مثال ہے ہدین بالغ الکعبہ، سورۃ المائدہ کے اندر ہدین بالغ الکعبہ۔ دیکھ دو ہدین نکرہ ہے نا، تو بالغن کعبہ جو ہے نا وہ صفت آ گئی ہے اس کی، حالانکہ وہ مضاف ہے آگے، وہ اضافت لفظی ہے، لفظی اضافت ہے، تو تخفیف کا فائدہ ہوا، یعنی بالغن کی جگہ پر بالغہ ہو گیا، یہ تخفیف پیدا ہو گئی ہے، یہ عام نحو کی کتابوں میں ہے۔ یعنی یہ اس کتاب کی جو ہے نا یہ صفات ذکر کی گئی ہیں قرآن پاک۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ بستیوں کے مرکز ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ، ام کا معنی ویسے مرکز ہے، یہ اصل اس کا معنی تھا ام کا، اصل ام، تو یہاں مرکز مراد ہے، بستیوں کا مرکز مراد مکہ ہے، مکہ وادی مکہ، اس کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ اور جو دوسری بستیاں ہیں آس پاس، یہ ومن حولہا یہ آ گیا، کیونکہ قرآن مجید سب سے پہلے مکہ میں یہ ہے نا، مکے والے سب سے پہلے مخاطب ہیں، لیکن قرآن پاک تو یہ سب کی طرف ہے، یہ ھدی للناس یہ بھی آیا ہے، ابھی ھدی للعالمین یہ، یا نذیر للعالمین، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیکون للناس تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا مثلا۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، قرآن پاک عالمی کتاب ہے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے۔ کئی بسا اوقات ہے کہ شبہ بھی ظاہر کرتے ہیں یا اعتراض بنا لیتے ہیں غیر مسلم مستشرقین وغیرہ کہ قرآن پاک کے اندر تناقض ہے، ایک جگہ پر فرمایا ھدی للمتقین اور ایک جگہ پر ھدی للناس فرمایا ہے، تو یہ جواب اس کا جو ہے نا مفسرین لکھ دیتے ہیں اس طرح کے شبہات کا۔ یہ ھدی للمتقین اس اعتبار سے ہے کہ متقین جو ہے نا وہ اس کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس اعتبار سے ھدی للمتقین کہا گیا ہے کہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس اعتبار سے ھدی للمتقین ہے۔ تو ویسے قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس سے جو بھی ہدایت لینا چاہے لے سکتا ہے، کوئی کافر بھی اگر ہدایت لینا چاہے تو اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت، تو اس اعتبار سے ھدی للناس بھی کہا گیا ہے، اگرچہ وہ قبول نہیں کرتے لیکن اگر وہ ہدایت لینا چاہیں تو مل سکتی ہے ان کو بھی، اس اعتبار سے ھدی للناس یا للعالمین نذیرا، یا ادھر لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، یہ سب ہی آ جاتے ہیں۔ تو یہ عرب کے قبائل اور آدم علیہ السلام کی اولاد، خواہ عرب ہوں یا عجم، یہ سب ہے، جس طرح آپ نے فرمایا بعثت الی الناس کافۃ، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، 338 نمبر حدیث بخاری کے اندر، بعثت الی الناس کافۃ، آپ نے اپنے کچھ خصوصیات بیان کی ہیں، خصوصیات کہ پہلے انبیاء سے جو آپ کو فضیلت دی گئی ہے نا، یہ ان میں ایک یہ بھی ہے، آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، سب کی طرف، عرب اور عجم کی طرف، بلکہ انس اور جن کی طرف، سب کی طرف۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس طرح اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ ہے آپ کا عالمی رسول ہونا، عالمی، سب کے لیے، پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ویسے اس کے بارے میں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں ایک کتاب ہے غایۃ الصول فی تفضیل الرسول، کتاب کا نام ہے غایۃ الصول فی تفضیل الرسول، عز الدین بن عبد السلام ہے، شیخ البانی صاحب کی تعلیقات ہیں اس کتاب پر۔ شروع میں مقدمہ بھی ہے لکھا شیخ صاحب نے عربی کے اندر اس کتاب کے شروع میں، اسی پر حدیثوں کی تخریج کی ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح ایک خصائص کبریٰ ہے سیوطی کی، لیکن یہ خصائص کبریٰ جو سیوطی کی کتاب ہے نا، اس میں ضعیف حدیثیں بہت زیادہ ہیں، موضوع تک بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ موضوع یہ ساری یعنی معتبر کتاب نہیں ہے، ملی جلی ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلیقات جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے۔ اس پر بعض نے تعلیقات بھی لکھی ہوئی ہیں، تخریج ہو چکی ہے عربی کے اندر، اس کو مد نظر رکھ کے پھر پڑھنی چاہیے، ورنہ کئی ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ بالکل ثابت ہی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات میں ذکر کی ہیں۔ تو آگے والذین یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر ان کا ایمان ہے۔ جن کا قرآن پر ایمان نہیں، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، ان کا سمجھو کہ قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو آخرت کا ذکر ہے۔ ایمان بالآخرہ قرآن مجید کے اندر شروع میں ہی بلکہ جو متقین کی صفات بیان فرمائی ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ فرمایا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے، جو 6 ہے نا ایمانیات 6، یعنی ایمان کے 6 رکن، ان میں یہ بھی ہے ایمان بالآخرہ۔ تو اس کے بغیر بندہ مومن نہیں رہ سکتا، بلکہ یہ لازم ملزوم سمجھ لیں، یعنی قرآن پر ایمان یہ آخرت پر ایمان لانے کو لازم ہے، اور آخرت پر ایمان لانا قرآن پر ایمان لانے کو لازم ہے۔ اگر ایک پر ہوگا تو دوسرا بھی کل عدم، یعنی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ نماز تمام عبادتوں کی اصل ہے اور آخرت میں کامیابی کی چابی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس شخص کا ایمان آخرت پر صحیح اور درست ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی نگہداشت اور نگرانی کرتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم عبادت ہے، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اس لیے سب سے اہم کا ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ سورۃ معارج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ان سے مستثنیٰ کیا ہے جو مطلب برے لوگ ہیں، ان سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کر لیا ہے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، پابندی۔ یہ دراصل بنیادی شے ہے نا، جو نماز کی محافظت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کاموں کی بھی محافظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو نماز کے اندر فعل ہے نا، فعل سست، وہ دوسرے کاموں کے اندر بھی سست ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لکھا تھا اپنے گورنروں کی طرف، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیعہا فہو لما سواہ اضیع۔ یہ موطا امام مالک میں ہے
کہ جو نماز کو ضائع کرے گا نا وہ نماز کے علاوہ دوسرے کاموں کو زیادہ ہی ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس سے بھی یہ نکلتا ہے مسئلہ، اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ الصلاۃ فمن صلحت صلاته صلح عملہ ومن فسدت صلاته فسد عملہ۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نماز درست اور صحیح نکل آئی نا، دوسرے کاموں میں بھی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے، اور جس کی نماز ہی صحیح نہ نکلی، درست نہ نکلی، وہ دوسرے کاموں میں بھی فساد اور بگاڑ ہوگا۔ تو اس لیے بنیادی شے ہے یہ نماز۔ اس لیے قرآن میں نماز کے بارے میں یہ آیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو نماز جو ہے نا یہ منع کر دیتی ہے فحشاء اور منکرات سے، روکتی ہے یہ نماز۔ جو واقعتاً صحیح معنی میں نماز پڑھتے ہیں نا، صحیح ٹھہر ٹھہر کے توجہ کے ساتھ، وہ دوسرے کاموں کے اندر بھی وہ متقی بن جاتے ہیں۔ جن کی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی نا، وہ اسی طرح ہی ہے، دوسرے کاموں کے اندر بھی وہ خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کا ہی زیادہ ذکر کیا ہے عام۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الی، یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ یہ واحالیہ ہے، حالانکہ یعنی جھوٹ ہی کہہ دیتا ہے۔ جھوٹ باندھنا سب سے بڑا گناہ ہے یہ، اللہ پر افتراء، اللہ پر افتراء۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء، یہ دوسرے نمبر پر ہے سب سے بڑا جھوٹ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کذب بیانی، اس کی وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ حدیث متواتر ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے اس کے تواتر۔ فتح الباری کے اندر تفصیل ہے اس کے بارے میں، بہت زیادہ صحابہ کرام سے 100 کے قریب ہو جاتے ہیں صحابہ کرام جو روایت کرتے ہیں یہ حدیث۔ عام اصول حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا تواتر ہونے کی یہ مثال دیتے ہیں، متواتر ہونا۔ تو اس طرح ان لفظوں سے بھی ہے، من قال ما لم اقل فلیلج النار، یعنی جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میری طرف نسبت کر کے اس نے کوئی بات کہی، میری طرف منسوب کر کے جو میں نے نہیں کہی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اسی سے اہل علم نے لکھا ہے کہ موضوع روایت بیان کرنا یہ حرام ہے، الا یہ کہ تبیین کرے، یعنی اس کا موضوع ہونا بیان کرے، پھر جائز ہے، تو ویسے جائز نہیں ہے موضوع روایت۔ تو ایک یہ اللہ پر افتراء باندھے، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ، تو یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس طرح اسود انسی نے دعویٰ کیا تھا، اور مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اس طرح ایک طلحہ اسدی تھا، اس نے تو توبہ کر لی تھی، ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توبہ کر لی تھی اس نے، طلحہ اسدی نے۔ ایک عورت تھی سجا نامی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کئی کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے بر صغیر کے اندر یہ سب سے زیادہ مشہور مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد بھی کئیوں نے کیا ہے، لیکن وہ مشہور نہیں ہوئے۔ اس دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، وہ جلدی پکڑا جاتا ہے، میڈیا کے اندر جو ہے نا ذلیل ہوتا ہے، ذلیل و خوار، تو نیست و نابود ہی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک یوسف کذاب تھا، آپ کو یاد ہوگا،
اس کے بارے میں اتنی موٹی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، یوسف قذاب۔ اس نے ایک کوئی عبدالحمید نامی تھا قصور کے علاقے میں، اس کو تو جیل کے اندر ہی کسی نے قتل کر دیا تھا۔ اس طرح کئی دعویٰ کرتے رہتے ہیں نبوت کا، لیکن ان کا کذب اللہ تعالیٰ کھول ہی دیتا ہے، جلدی کھل جاتا ہے کذب۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو یہ کہیں کہ ہم بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں، یہ دعویٰ کرنا، یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے یہ بندہ، جو کہ میں بھی اس طرح کا کلام کر سکتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نا، میں بھی اس طرح کا اپنے یعنی بیان بنا کے جو نا کسی پر اتار سکتا ہوں، نازل کر سکتا ہوں۔ مشرکین نے یہ کہا تھا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، سورۃ الانفال 31 نمبر آیت میں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، حالانکہ یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحدی کی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، بلکہ چیلنج اتنا وسیع کر دیا نا، واتوا شہداءکم۔ تو پھر آگے فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ یہاں تک یعنی چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، جس طرح تھا نا کھلا خط، کھلا چیلنج ہے، اعلان ہے، عام اعلان۔ یہ کسی نے قبول تو نہیں کیا کہ کسی نے قبول کر لیا ہو، آج تک عاجز ہیں سبھی، حالانکہ عرب کے اندر بڑے بڑے بلغاء فصحاء تھے، فصیح بلیغ شعراء بھی تھے، اور وہ اپنے کلام پر بڑا فخر بھی تھا ان کو، اپنے کلام پر، اپنے جیسے جو قصیدے بناتے تھے فصیح بلیغ، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکائے ہوتے تھے بڑے لمبے لمبے قصیدے، ان کا نام ہے سبع معلقات، مشہور ہے۔ اور چیلنج تھا عام دوسرے عرب کے لوگوں کو، ان کے ساتھ چیلنج تھا کہ ان طرح کے قصیدے بنا کے پیش کرے کوئی، اتنے تحدی ان کی طرف سے تھی۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے ان کو تحدی چیلنج دے دیا، عاجز آ گئے۔ تفسیر بیضاوی کے شروع میں لکھا ہوا ہے یہ، اس کے خطبے کے اندر، تفسیر بیضاوی کے خطبے میں، کہ سحروا تسحیرا، کہ اس طرح ہو گیا جس طرح جادو کر دیا کسی نے ان پر، کہ بالکل ہی خاموش ہی ہو گئے، خاموش ہی، جواب نہیں دے سکے بالکل ہی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن جیسی کتاب لانے کا چیلنج دیا تھا، خاموش۔ پھر 10 صورتیں سورۃ ہود کے اندر، فاتوا بعشر سور مفتریات، 10 آیتوں کا چیلنج دے دیا، ترمیم کر دی نا 10 صورتوں کا، پھر خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ترمیم کر کے نا بسورۃ من مثلہ، یعنی کوئی صورت اس کی مثل، کوئی صورت۔ اب دیکھیں سب سے چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے، 3 آیتیں، سورۃ کوثر کی طرح کوئی صورت نہیں بنا سکے تھے۔ اگر کسی نے یہ کوشش کی بھی ہے نا بنانے کی، وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ مسیلمہ کذاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا تھا کہ مجھ پر بھی اس طرح کا نازل ہوتا ہے، میں بھی اس طرح کا پیش کر سکتا ہوں۔ وہ پڑھ کے سنا دیتا تھا موزون کلام، تو لیکن سننے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تو ایک فضول کلام ہے اس کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے وہ تو حکمتوں والا ہے، اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے، با مقصد ہے، اس کا کلام فضول ہے، بے مقصد۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب سے اس کی ملاقات ہوئی، یمامہ میں رہتا تھا، یہ یمامہ علاقہ، ادھر گئے، وہ مکہ میں رہتے تھے، تو اس نے کہا کہ سناؤ آج کل محمد اور اس کے ساتھی کوئی نیا کلام کون سا ہے جو پڑھتے ہیں، کوئی صورت سنا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
کہنے لگا کہ مجھ پر بھی اس طرح کی ایک نازل ہوئی ہے، وہ بھی سن کے دیکھ۔ وہ کیا ہے جی؟ یا وبر انما انت اذنان و صدر وسائرک حقر فقر۔ یہ کہنے لگا کیسی پائی ہے؟ اس نے گواہی دی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت۔ کہنے لگا کہ یہ تو فضول کلام ہے تیرا، وہ کلام تو اسرار و رموز سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں والا کلام ہے، اور تیرا تو کلام بالکل ہی فضول ہے۔ یہ واہی جنگلی چوہے کا وہ حلیہ بیان کر رہا ہے اس کے اندر، جنگلی چوہے کا حلیہ بیان کیا اس کا، یعنی اس کے جسم کے بارے میں کانوں کا ذکر کیا ہے، دم کا ذکر کیا ہے، اس کے دڑ کا ذکر کیا، اس کے اندر سینے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایسا فصیح بلیغ اور حکیم کلام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اسی کے بارے میں، لو فکر الناس فی ہذہ السورۃ لکفتہم، اگر لوگ سارے اس صورت میں غور و فکر کر لیں تو ان کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کتنی چھوٹی سی صورت ہے، صورت عصر۔ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر لکھی ہے مفصل، اس کے اسرار و رموز، حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں بند کر کے رکھ دی حقیقت ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی صورت سنتا تھا نا، وہ فضول ہی وہ پیش کرتا تھا اس کا مقابلہ۔ یہ صورت یہ فیل ہے، اس کے بارے میں ہاتھی کا ذکر کرنے لگ گیا، الفیل وما ادراک ما الفیل انما لہو اذنان وخرطوم طویل۔ اس طرح یہ فضول کلام ہے، ہاتھی کے بارے میں ہے یہ ہاتھی۔ اس طرح صورت نازل ہوئی دوسری والعادیات ضبحا، تو اس کے بارے میں عورتوں کا ذکر کرنے لگ گیا۔ یہ والعاجنات اجنا والخابزات خبزہ واللاقمات والآکلات اکلا۔ اس طرح آگے کہہ رہے ہیں انا قریش قوم یعتدون، یہ اشارہ اس طرف کیا تھا مکے والوں کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف، کہ یہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ کہ اتنا فضول تھا نا، اتنا فضول آدمی، جھوٹ، کذاب، اس لیے مشہور ہے کذاب کے ساتھ ہی، مسیلمہ کذاب۔ ایک کتاب بھی ہے کسی نے لکھی تھی مسیلمہ پنجاب، قادیانی کے رد میں ہے، مسیلمہ پنجاب، کذاب کی جگہ پر۔ یہ دیکھی ہے میں نے کتاب اردو کے اندر۔ تو اس بارے میں جو ہے نا قرآن نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے ان کا، یعنی کذب بیانیہ۔ دنیا میں بھی یہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں۔ یہ قتل ہی ہوا تھا مسیلمہ کذاب۔ پھر وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے غزوہ احد کے اندر، اس نے اس کو قتل کیا تھا، وحشی نے۔ تو اسود انسی جو ہے نا یہ یمن میں قتل ہو گیا تھا، یمن میں۔ طلحہ اسدی نے ویسے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک کتاب بھی ہے اردو کے اندر، اس کا نام ہے سچے اور جھوٹے نبی میں فرق، سچے اور جھوٹے نبی میں فرق۔ اس میں اس طرح کے جو ہے نا یہ جھوٹے نبیوں کے جھوٹ بیان کیے ہیں، اور سچا نبی۔ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا تو اصدق الصادقین ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا، کہ جس کا ایک بھی جھوٹ نہ ہو، یا پھر اکذب الکاذبین ہوتا ہے، سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹا۔ جو مدعی نبوت ہوتا ہے نا کذاب، متنبی جو ہوتا ہے، متنبی، یہ اکذب الکاذبین ہے۔ اور اصدق الصادقین کا صدق جو ہے نا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔
اور اس کی تائید کرتا ہے اللہ۔ اور جو اکذب الکاذبین ہوتا ہے اس کا یہ کذب جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ کذب۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے یہ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یعنی اس کی مثل جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکل آتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے نا یہ بے مثل ہوتا ہے، بے مثل، اس کی مثل کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ کے کلام کی مثل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان جو فروق ہے نا، فرق یہ بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری نے آخر میں یہ بیان کیے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام بے مثل ہوتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اس میں اللہ کی ذات کی مثل کوئی نہیں یہ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی صفات کی مثل کوئی نہیں، کسی کی صفت نہیں یہ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے کلام کی مثل بھی، اس طرح اللہ کے حکم کی مثل کسی کا حکم نہیں، یہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ایسا بندہ جھوٹا ہی ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں اللہ کے کلام کی مثل۔